وضو کا مسنون طریقہ آپ نے کل سماعت فرمایا، اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں تو ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بہار شریعت میں یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اس عبارت کا خلاصہ حاصل معنی یہ ہے کہ تکاتر کے ساتھ پانی بہایا جائے، اس طرح کہ عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ لا یجوز الوضوء ما لم یتقاطر الماء، یعنی جب تک اعضائے وضو کے ہر حصہ پر پانی کی بوند یکے بعد دیگرے نہ گزر جائے وضو نہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ یعنی جن اعضاء کا دھونا فرض ہے انہیں صرف پانی سے بھگو لینے پر فرض ادا نہ ہوگا، لہذا جو لوگ وضو کرتے وقت اعضاء پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیتے ہیں ان کا وضو نہیں ہوگا، یا بعض حصے پر تو پانی بہاتے ہیں اور بعض حصے کو صرف بھگو دیتے ہیں، مثلا پیشانی کے بالائی حصے، کان کے کنارے، ہاتھ کی کونیوں اور پاؤں کے ٹخنوں پر تر ہاتھ صرف پھیر لیتے ہیں اور پانی نہیں بہاتے، ان کا وضو نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن کریم نے اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے، لہذا صرف بھگونے سے وضو نہ ہوگا۔ خاص طور پر سردیوں میں اس چیز کی احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے، یہ جگہ بعض دفعہ خشک رہ جائے یا یہ نیچے جگہ رہ جائے اور یہ کونیوں کے نیچے جگہ یا ٹخنوں کے جو ایڑی کے اوپر، تو اس چیز کا دھونا یہ احتیاطاً یہ جو ہے اس چیز کے دھونے میں احتیاط یہ ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ افسوس صد افسوس آج عوام کچھ ایسے بھی لوگ اس مسئلہ سے لاپرواہی برتتے ہیں، اور آیت کریمہ ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ مصداق بنتے ہیں، یعنی کام کریں، مشقت جھیلیں، جائیں بھڑکتی آگ میں، نعوذ باللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب برتن چھوٹے برتن مثلا لوٹے یا بدنے وغیرہ سے یہ اس وقت ہوا کرتا تھا، اب تو چلو لوٹے ایک رہ گیا، باقی تو سسٹم جدید آ گیا ہے، اس سے کوئی وضو کر رہا ہو تو یہاں تک ہاتھوں کا دھونا جو ہے یہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ کو خوب بھگو لے، اس کے بعد بائیں ہاتھ میں برتن اٹھا کر دانے ہاتھ پر ناخن کے سر سے ہاتھ کی یہ گٹی ہے اس تک اوپر تک 3 بار پانی بہائے، پھر اس طرح دانے ہاتھ میں برتن اٹھا کر بائیں ہاتھ پر اسی طرح پانی بہائے۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھموں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس طرح منہ دھونے میں منہ نہیں دھلتا، وضو بھی نہیں ہوتا۔ تو وضو کرنے میں فرماتے ہیں کہ کچھ احتیاطیں اور بھی ہیں، تو یہ انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی۔ یہاں تک بات کو یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے وضو کرتے وقت کہ ہم نے آج یہ مسئلہ پڑھا ہے، ہم نے یہ احتیاطیں پڑھی ہیں وضو کی، ہم نے یہ وضو کے فرائض پڑھے ہیں، یہ سنتیں پڑھی ہیں سنی ہیں، ان کے مطابق ہم نے وضو کرنا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں گی تو اس وقت وضو بندہ کرے گا تو وضو ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بات یاد نہیں رہتی تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، جو پرانا طریقہ چلا آیا اسی طریقے پر وضو کرتے رہیں، وہ وضو غلط ہے یا صحیح ہے اس بات کی پرواہ کیے بغیر تو یہ غلط ہے۔ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، سردی ہے، وضو کرتا ہے، اب اس کا وضو نہیں ٹھیک ہوتا تو اسے اتنی سردی میں اٹھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ۔ اس ٹھنڈ میں صبح جاگنا، تہجد بھی پڑھنا، فرض کی ادائیگی کے لیے بیٹھنا، تسبیح کرنا، قرآن پاک پڑھنا، جب اس کا وضو درست نہیں ہوگا تو پھر اس کی عبادت کہاں سے درست ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اسے درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔